بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آج کل بہت سے پیشنٹ اس قسم کے آ رہے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، کہ جن کے اندر حب نہیں ہے، شادی کی کوئی چاہت نہیں ہے زیادہ، اور گھر والے ان کی زبردستی اگر شادی کرا بھی دیں تو شادی کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد لڑائی جھگڑے، فساد، مصیبت اور پریشانیاں بنتی ہیں۔ بعض عورتوں میں قدرتی طور پر یہ حب پیدا نہیں ہوتی، حب ہوتی نہیں، اور بعض کو یہ جنات جن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہ حب ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ کسی مرد کی رہے نہ، اس کے اندر کسی کا پیار جاگے ہی نہ، یہ صرف میری بن کے رہے۔ وہ اس کی حب ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم سے زنانہ سے مردانہ بنا دیتا ہے۔ نہ وہ عورت رہتی نہ وہ مرد رہتا ہے، اس کو خسرا نہیں کہیں گے، لیکن حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے اندر یا مرد کے اندر حب ختم ہو جاتی ہے۔ مرد بھی ایسے میرے پاس لڑکے جوان ینگ آئے ہیں، ان کے اندر بھی یہ بیماری آئی ہیں۔ پھر اس حالات میں کیونکہ وہ ماں باپ سے یہ بات چھپاتے ہیں، ماں باپ سے یہ بات چھپاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ فیلنگ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہیں، کچھ ایسے ہیں، تو جو رہبر بھی ایسے ہی ہیں۔ کوئی کام کا رہبر مل جائے اور بات اصل مرض کو پکڑ لے تو اس کا علاج بھی ہے۔ اب عورت ہو یا مرد، دونوں میں سے کسی ایک کے اندر جب یہ حب ختم ہو جاتی ہے یا دونوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے، وہیں سے فساد شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ آج کل میاں بیوی قریب نہیں بیٹھتے، زیادہ تر ایک سے دور تک رہتے ہیں، قریب نہیں رہتے، کیونکہ پیار ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ محبت کہاں سے ہو؟ جب فیلنگ ہو اندر تو محبت ہو نا، اندر کچھ ہو، کوئی فیلنگ پیدا ہو، کوئی حب پیدا ہو، یہی تو محبت پیدا کرتی ہے۔ ورنہ ایک قسم کا ہیجڑا ہے، اس کے اندر نہ حب ہے نہ اس کو پیار سے لین دین کوئی نہیں۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑے بنتے ہیں، فساد پیدا ہوتے ہیں، وہی تو خواہ بدنام ہوتے ہیں جی، نند نے یہ کہہ دیا اور سسر نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا، آج شوہر نے یہ کہہ دیا۔ تو وہ لڑائی جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو طلب ہے، جب وہ طلب ختم ہو جائے تو باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ دماغ کو پکڑ لیتی ہیں۔ اس پریشانی سے بہت سی طلاقیں ہو گئیں اور بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا عورت کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور مرد کو بھی نہیں پتہ کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہ کھل کے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے میرے پاس یہ پیشنٹ آ چکے ہیں، اور اللہ معاف کرے ایسے حالات میں شادی کرنا بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن وہ بتائے کس کو بیچارے، یا لڑکا کس کو بتائے؟ اگر آپ میں سے کسی کو ایسا کوئی مرض ہے، کسی کو تکلیف ہے تو آپ چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اس کے لیے انتہائی آسان اور مجرب وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ بعد میں کوئی شرمندگی ہو یا آپ کے اندر بدنامی ہو، بعد میں پتہ لگے، تو پہلے سے اگر کسی نے شادی نہیں کی اور اس کو شادی کا شوق بھی نہیں، بہت سے ایسے آج کل کیس آ رہے ہیں، لڑکی سے جناری کہتی ہیں شادی کرو، لڑکے سے شادی کرو۔ یہ ایسی ٹھوس ڈرامے ہیں کیونکہ محبت ہی نہیں رہی۔ تو اس کے لیے ایک انتہائی مفید مجرب وظیفہ یہ ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بعض دفعہ یہ قدرتی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ جنات جو ہے نا یہ نسیں بند کرتے ہیں، دماغ کی نسیں بند کر دیتے ہیں، وہ چیز ختم کر دیتے ہیں، وہ فیلنگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کا بھی یہ علاج ہے۔ اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، اور اجازت کے ساتھ مکمل آپ کو اجازت ہے کہ آپ یہ عمل کریں، اور تب تک کریں جب تک آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہو، فیلنگ پیدا نہ ہو جائے، وہ محبت پیدا نہ ہو جائے، آپ کو چاہت پیدا نہ ہو جائے آپ کے اندر۔ تو سورہ کوثر 33 بار اول آخر درود شریف آپ یہ پڑھیں اور پانی پہ دم کریں، اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پی لیا کریں انشاءاللہ عزیز۔ اور اس میں جو نمک کا استعمال ہے
وہ آپ نے کم سے کم ہے کہ نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. نمک جتنا آپ کم کر سکتے ہیں اتنا کم کرنا ہے. صرف یہ پرہیز ہے، باقی کوئی پرہیز نہیں. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.